حامدًا مصليا صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ انما المؤمنون اخوہ۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو چوائس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر یہ لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو، ان کو آپس میں ملا دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں عملی جامہ پہنا کر دکھایا اور عملی جامے پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے اور ایک عملی جامہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسلمان کیا جن کی صدیوں کی دشمنیاں تھیں آپس میں، اور دہائیوں سے جن کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو مسلمان فرمایا آپس میں، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا آپس میں، تو وہ لوگ انہوں نے ایک دوسرے کو، جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کو دے دی، ایک جس کی 2 زمینیں تھیں اس نے 2 زمینوں میں سے ایک زمین اپنے دوسرے بھائی کو دے دی، اگر 2 جائیدادیں تھیں ایک جائیداد اپنے دوسرے بھائی کو دے دی۔ یہ عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن میرا بھائی کوئی نہیں بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی پریشان نہ ہوا کر، انت علی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے اس دور ہجرت کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے ہم سبق لیں اور عبرت حاصل کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک لے لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کہیں کنویں میں ڈالا، کہیں 18 سکوں میں بیچ دیا، کہیں آپ کی بازار مصر میں بولیاں لگیں، لیکن آخر کار وہ وقت آیا، آپ 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، لیکن آپ پھر بھی ایک نکر میں جا کر، محل کے کونے میں جا کر رونے لگے۔ 300 وزیر تھے آپ کے ساتھ، تو کسی نے پوچھا، کسی وزیر نے، کہ اے بادشاہ سلامت کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا آج کے دن مجھے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، نہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں بیچا، نہ قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے کیوں اتنے دور ہیں، پھر بھی ہمارے اندر اتنی نفرت، اتنا حسد اور بغض کیوں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے سبق حاصل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شگر۔ آگے کا کسی نے خوب فرمایا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔